ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز جنگل کے دل میں جہاں موگلی رہتا تھا، وہاں کا نام کا ایک شرارتی سانپ رہتا تھا۔ کاکو جنگل بھر میں اپنی چالاکی اور اپنی مسحور کے آنکھوں اور پرسکون آواز سے کسی کو بھی منہ لینے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ موگلی نے کہا کہ باری میں اچھی اور بری کہانیاں سنے تھیں۔ کچھ جانوروں نے کہا کہ وہ ایک مددگار اور عقل مند سانپ ہے، جبکہ دوسروں نے خبردار کیا کہ وہ غدار ہو سکتا ہے۔ ایک دن موگلی کا تجسس بڑھ گیا اور اس نے خود کو دیکھنے کے لیے کاکو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسی ہی موگلی جنگل کی گہرائی میں داخل ہوا، آخر کار اس کا سامنا کاسے ہوا، جو درخت کی ایک بڑی شاخ کی گرد گھیرا ہوا تھا۔ کاکی آنکھیں گرم جوشی اور اصرار کی ایک عجیب امتزاج سے چمک رہی تھیں۔ موگلی احتیاط سے لیکن دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ قریب آیا۔ اپنی نرم اور سموہن آواز کے ساتھ موگلی کا استقبال کیا اور جنگل کے تاریخ، اس کی رازوں اور اس کی غیر تحریری قوانین کی کہانیاں بانٹنے لگی۔ اس نے اس نازک توازن کے بات کہ جو جنگل میں موجود مخلوقات، پودوں اور عناصر کے درمیان موجود تھی۔ موگلی نے غور سے سنا کی کہانیوں اور حکمت سے متاثر ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خطرہ نہیں تھا جو کچھ جانوروں نے اسے دکھایا تھا۔ اس کے بجائے سانپ نے جنگل کے بارے میں قیمتی بصیرت اور علم پیش کیا جو موگلی کی بقا کے لیے ضروری ثابت ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ موگلی اور کا دوست بن گئی اور وہ اکثر کہانیوں اور علم کا تبادلہ کرنے کے لیے ملتی تھے۔ نے موگلی کو جنگل کے طریقوں کی باری میں سکھایا، بشمول ٹریکنگ، چھلاورن اور بقا کی مہارت۔ موگلی نے بدلی میں اپنی مہم جوئی اور جنگل میں بنائی ہوئی دوستوں کی کہانیاں سنائیں۔ جیسی جیسی موگلی بڑھتا چلا گیا، اسی سمجھ آیا کہ تمام مخلوقات وہ نہیں ہیں جو پہلی نظر میں نظر آتی تھیں۔ اس نے ظاہری شکلوں سے ہٹ کر دیکھنے اور جنگل کے باشندوں کی تنوع کو قبول کرنے کی اہمیت کو سیکھا۔ موگلی اور کے دوستی نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ بعض اوقات ہماری پیشگی تصورات ہمیں غیر متوقع جگہوں پر حکمت اور بھلائی سے اندھا کر دیتی ہیں۔ یہ ایک قیمتی سبق تھا جو موگلی جنگل میں اپنی مہم جوئی کے دوران اپنے ساتھ لے جاتا تھا، جہاں ہر جانور، بڑا یا چھوٹا، سنانے کے لیے ایک منفرد کہانی رکھتا تھا۔